ایک شخص جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان تھا، رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے پریشانی تھی، تو اس نے اپنے کسی دوست سے 3000 درہم قرض لیا تاکہ میں کوئی اپنا کاروبار کر سکوں، کوئی رزق کا ذریعہ بنا سکوں۔ تو جیسے ہی اس نے قرض لیا، کاروبار شروع کیا، تو کاروبار میں اسے نقصان ہوا، گھاٹا ہوا، وہ 3000 درہم کا بھی مقروض ہو گیا اور کاروبار بھی نہ چلا۔ تو جس دوست سے اس نے قرض لیا تھا، اس نے 6 ماہ کا لوٹانے کا وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینوں میں آپ کو آپ کا قرض لوٹا دوں گا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ وہ 6 مہینے کا جو وعدے کا وقت آیا تو قرض تھا اس کے پاس آیا، تو اپنے اس دوست کو وہ قرض نہ لوٹا سکا۔ اس نے اسے وارننگ دی کہ آپ نے 6 مہینے کا وعدہ کیا تھا، 6 مہینوں میں قرض لوٹا دوں گا، لیکن آپ نے میرے پیسے نہ دیے تو میں آپ کے اوپر کیس کر دوں گا۔ تو پھر اس نے کوشش کی، لیکن اس نے بتایا بھائی میرے حالات تیرے سامنے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے قرض خواہ نے اس کے اوپر کیس کر دیا، عدالت میں اسے لے گیا۔ تو عدالت نے اسے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 1 مہینے کے اندر تو اس دوست کے پیسے واپس کر دے، درہم اور دینار واپس کر دے، نہیں تو عدالت تمہیں سزا بھی دیے گی اور قید بھی کرے گی۔ تو اب وہ اور پریشانی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی، تو غیب سے اس کے دل میں یہ آواز آئی، غیب سے اسے آواز سنائی دی، یا اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ۔ تو وہ پریشانی کی عالم میں اٹھا، نماز روزہ اس نے جو کرتا تھا کیا، نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد بیٹھ جاتا، درود و سلام پڑھتا، ہر روز بلا ناغہ اسی پریشانی کے اندر وہ درود پڑھتا۔ تو جب 27 دن گزر گئے، 27ویں رات وہ سویا تو اسے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں وزیر کے پاس چلے جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ میں 3000 درہم کا مقروض ہوں اور 3000 درہم دے دے، میرا قرضہ اتار دے۔ وہ جب مقروض بندہ صبح اٹھا، اس نے خواب بھی اپنے ذہن میں سوچا اور کہا خواب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وزیر مجھ سے کوئی دلیل مانگے، کوئی ثبوت مانگے، تو میں اسے کیا دلیل دوں گا، کیا ثبوت دوں گا؟ تو یہ بات سوچ کے پھر وہ وزیر کے پاس نہیں گیا۔ اسی طرح دوسری رات سویا، درود و سلام پڑھتا پڑھتا، تو دوسری رات اسے پھر خواب آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں وزیر کے پاس چلے جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ مجھ پہ قرض ہے، اس قرض کو اتار دو۔ تو اس مقروض شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں وزیر کے پاس تو چلا جاؤں، لیکن اگر وزیر مجھ سے کوئی ثبوت مانگے، کوئی دلیل مانگے، تو میں کیا ثبوت پیش کروں، کیا دلیل پیش کروں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وزیر کو کہنا
کہ تو فجر کی نماز کے بعد اپنے نبی پر 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے پہلے تو کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی اور کام نہیں کرتا، تو یہ اسے دلیل دے دینا۔ تو وہ شخص جب صبح ہوئی اٹھا تو خوشی خوشی وزیر کی بارگاہ میں پہنچا، وزیر کے دربار میں پہنچا، تو درباری کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں وزیر کا کوئی پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو وزیر نے درباری کو بھیجا کہ اس سے پوچھو کیا پیغام ہے۔ تو اس نے کہا حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وزیر نے اسے علیحدہ ٹائم دیا، ملاقات کی۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات بتائی کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو وزیر نے کہا مجھے کوئی دلیل دو، کیسے تمہیں حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہر فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے بغیر یا درود و سلام پڑھنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتا، تو یہ دلیل ہے۔ تو جب یہ بات وزیر نے سنی تو وزیر اندر گیا اور اس نے کہا کہ یہ 3000 درہم تو سرکار علیہ السلام کے حکم کے لیے، اور یہ 3000 درہم آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور اتنا اعلیٰ خواب، اتنا اعلیٰ پیغام سنایا، اور 3000 درہم یہ اپنے بچوں کے لیے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ اس کے لیے۔ تو جب یہ شخص وزیر سے ملاقات کے بعد واپس آیا تو اگلے دن اس نے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ تو جب عدالت میں اس کا نام لیا گیا، پکارا گیا، تو جیسے ہی اسے بلایا گیا تو اس نے 3000 درہم جج کو پیش کیے۔ تو وہ جج بھی بڑے باعمل تھے، بڑے سوچ اور فکر والے تھے، سنت کے پابند تھے۔ اس جج نے کہا کہ 1 مہینے پہلے تو تمہارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، 1 درہم نہیں تھا، تو 1 مہینے میں تیرے پاس 3000 درہم کیسے آئے؟ تو اس شخص نے پوری عدالت کو یہ واقعہ سنایا کہ جب میں عدالت سے واپس گیا تو میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ پھر ایک دن سرکار علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ نے مجھے وزیر کی طرف بھیجا، تو وزیر نے مجھے 9000 درہم دیے۔ تو جب یہ واقعہ سنا تو جج اپنے کمرے میں گیا جہاں وہ بیٹھ کے ریسٹ کرتا تھا، وہاں جا کے اس نے کچھ درہم اور دینار لیے اور اسے پیش کیے کہ وہ اکیلا ہی وزیر حضور علیہ السلام کا عاشق تھوڑا ہے، ہم بھی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، وہ اکیلا وزیر سارا ثواب لے جائے؟ میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں درہم اور دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اپنے قرض خواہ کو دے دیں۔ تو جب قرض خواہ نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کاغذ لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ۔ تو جب کاغذ اور قلم اسے دیا گیا تو اس نے کہا میں اس کو اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں، اور کہنے لگا کہ میں بھی سرکار علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو 1 مہینہ اس بندے نے حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، تو اللہ رب العزت نے اسے 12000 درہم دیے، یعنی اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ تو جو بندہ ہر وقت سرکار علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے اور پڑھتا رہے تو اس کی دنیا کتنی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت کتنی بہتر ہوگی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب قریب رہوں، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، درود پاک کی کثرت کرے۔ اور اس لیے بھی درود ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو درود و سلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ دنیاوی مشکلات کا بھی حل ہے، اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میری رزق میں برکت آ جائے، میرا رزق پاک ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ درود و سلام پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو، تو اسے بھی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھے۔